انہیلر اور حالت روزہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر وہ دوا جو گیس فارم میں ہو چاہے لیکوڈ فارم میں ہو، جو حلق کے ذریعے اندر اتر جائے گی، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے فقہا فرماتے ہیں روزہ ٹوٹے گا، لیکن کان میں اگر آپ دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا۔ حالت روزہ میں مسواک آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں خشک مسواک استعمال کریں اور حتی الامکان کو اس کا ذائقہ یا قطرہ وغیرہ اندر حلق میں نہ جانے پائے۔ ٹوتھ پیسٹ بغیر سخت ضرورت کے ہرگز نہ استعمال کی جائے، کیونکہ اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات جب آپ برش کرتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے کچھ ذرات حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے نہ کریں۔ ہاں اگر کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے، کوئی اور صحیح شرعی عذر ہے تو انگلی سے استعمال کر لیں تاکہ منہ میں تھوڑی سی خوشبو پیدا ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ اور افطار میں یہ بھی ہم بارہا آپ کو بتاتے ہیں کہ افطار میں پہلے آپ روزہ کھولیں گے پھر دعا پڑھیں گے۔ یہ ٹی وی پہ لکھ دیتے ہیں، ویسے سب یہ عرف چل رہا ہے روزہ کھولنے کی دعا، تو لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ دعا میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پاسٹ کے ہیں۔ اے اللہ تعالی میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ سب ماضی پاسٹ کے الفاظ ہیں، اور یہ تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب پہلے آپ ایک عمل کر چکے ہوں، اس کی خبر آپ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پاسٹ کا تو مطلب یہ ہے، تو پہلے روزہ کھولیں گے اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافذ ہیں، ان کو منافذ کہتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہوگی دوا یا غذا تبھی روزہ ٹوٹے گا، باقی اگر مساموں کے ذریعے رگوں کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو وہ چیزیں تھیں نہیں، تو لہذا انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں جائے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا اصل سبب یہ ہے کہ جب ہم دوا یا غذا کو اندر اتارتے ہیں تو دوا ہمارے بدن کی اصلاح کا کام کرتی ہے اور غذا تقویت فراہم کرتی ہے، چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو جو اصلاح اور تقویت کا سبب بنے وہ روزہ توڑ دے گی۔ جو یہ لاجک رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عوام کیا کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگائے بغیر یا انجیکشن لگائے بغیر روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو علماء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء کے قول پہ آپ چل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرپ سے اور انجیکشن سے روزہ نہیں جاتا، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کسی ڈاکٹر نے کہا آپ اس اگر ڈرپ چڑھوا لیں تو روزہ بڑے آرام سے گزر جائے گا، تو پھر اس میں احتیاط کریں، پھر ان اکابرین کے قول کو فوقیت دیں جو انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی دونوں اقوال کو لیں گے، لیکن موقع کی مناسبت سے کبھی اس پر اور کبھی اس پر، جب سخت ضرورت ہو تو اس پر عمل کر لیں، ورنہ پھر ٹوٹنے والے قول پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔